السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى بعض في كتاب الله المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم ذلك في الكتاب مسطورا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعطرتہ بعدد کل معلوم لک السلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا نور اللہ السلام علیک یا ذکر اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین السلام علیکہ یا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لو نبی سے لگا لیجئے، لو نبی سے لگا لیجئے، رحمتوں میں نہا لیجئے، رحمتوں میں نہا لیجئے، ان کو دل میں بسا لیجئے، ان کو دل میں بسا لیجئے، دل مدینہ بنا لیجئے، ان کو دل میں بسا لیجئے، دل مدینہ بنا لیجئے، اور پڑھ کر ان پر درود و سلام، پڑھ کر ان پر درود و سلام ان کے رب کو منا لیجئے، ان کے رب کو منا لیجئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح آج بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مناسبت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے خطابات اس میں کیے جاتے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں رسول پاک کی عظمت، محبت اور ادب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معرفت حاصل کی جائے۔ اس کے حصول کے لیے خطابات جو ہے نا کیا ہے اس مناسبت سے کیے جاتے ہیں۔ تو میں آج کا جو عنوان رکھا ہوں وہ یہ ہے کہ فیض محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ محبت کرے تو اس کو کیا ملتا ہے، اس مناسبت سے آج ہمارا خطاب ہے۔ تو میں نے قرآن مجید سے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا خطبے میں، وہ سورہ احزاب 22 پارے سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ پوری آیت شریفہ پہ ہماری گفتگو نہیں ہے بلکہ اس کے ابتدائی جز پر ہماری گفتگو ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہاں سے اللہ پاک نے آیت شریفہ کا آغاز کیا اور اسی جملے پر ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ پاک نے اس میں؟ النبی اولا، مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں پر جو اولا لفظ استعمال کیا گیا اس کے معنی ہے اقرب۔ اب کیا معنی ہوئے آیت کے؟ النبی اولا بمعنی اقرب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ قریب ہیں، بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے بھی۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا معنی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جان ان کے جتنا قریب ہے اس سے بھی زیادہ رسول پاک ان کے قریب ہیں۔ اب کس اعتبار سے قریب ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رسول پاک کا ہر امتی محبت کرتا ہے، ایک تو وہ محبت کے اعتبار سے رسول پاک اس کے قریب ہیں، اور دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے بھی قریب ہیں کہ رسول پاک کے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، اس اعتبار سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے قریب ہے۔
وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا رسول پاک کو سارے جہانوں کی رحمت بنا دیا۔ اس حساب سے بھی بحیثیت رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے قریب ہے۔ بہرحال جو آیت شریفہ میں نے سنائی یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر کیا ہے؟ 6 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ایمان والے بندے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بالکل اتنا قریب سمجھتے ہیں، اتنا قریب رکھتے ہیں جتنا ان کے نزدیک ان کی جان کی بھی اتنی اہمیت نہیں، یعنی اپنی جان سے جتنا پیار اور محبت ہے اس سے بڑھ کے وہ رسول پاک سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو ہر چیز سے بڑھ کے بندہ اپنی جان کی جو ہے نا فکر کرتا، ہر شے سے بڑھ کے اپنے آپ کو چاہتا ہر بندہ، اور اللہ فرما رہا ہے انہیں اپنے آپ کو جتنا چاہتا نا اس سے بھی زیادہ ایمان والا بندہ رسول پاک کو چاہتا۔ اب اس پر ہماری گفتگو ہے کہ چاہتا تو مومن ہے مگر اس سے مومن کو ملتا کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ توجہ سے سماعت فرمائیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات اللہ کی قسم۔ اور حضور اللہ کی قسم کھا کے کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہ بات بیان کر رہے ہیں لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بچوں، اس کے تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا فرمایا اس حدیث بعد میں حضور نے؟ دیکھو اپنی محبت کو اللہ کے حبیب نے عمل نہیں کہا، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص کامل عمل والا نہیں ہو سکتا، یا یہ نہیں فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے عمل میں مضبوط نہیں ہو سکتا، یا یہ نہیں فرمایا کوئی شخص عمل والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اتنی محبت نہ کر لے جتنی اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے مال و دولت اور خود اپنے آپ سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کے محبت نہ کر لے، ایسا نہیں فرمایا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتی ہے محبت۔ عمل الگ چیز کا نام ہے، محبت الگ چیز کا نام ہے۔ کوئی شخص جو ہے نا دل میں محبت نہیں رکھ کے بھی عمل کر سکتا، اس کو ایکٹر بولتے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ منافقین رسول پاک کے زمانے میں موجود تھے، انہوں سرکار کے سامنے کلمہ پڑھتے تھے، رسول پاک کے سامنے تلاوت قرآن کرتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی گئے، مگر اس کے باوجود کیا وہ منافق نہیں ہے؟ عمل تو ان کے پاس تھا، پھر عمل نے ان کو محبت رسول والی چیز چکھائی کیوں نہیں؟ محبت رسول کا پیکر انہوں کہلائے کیوں نہیں؟ وجہ یہ انہوں صرف عمل کر رہے تھے لیکن دل میں بغض مصطفیٰ تھا، تو عمل دلیل نہیں ہے محبت مصطفیٰ کی، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو محبت مصطفیٰ ایک الگ چیز کا نام ہے، عمل ایک الگ چیز کا نام ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے اعمال سے محبت کا ظہور ہوتا ہے، اعمال صالحہ کرنے سے انہیں رسول سے، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے اس کا ظہور ضرور ہوتا ہے، مگر عمل محبت کا نام نہیں ہے، یہ بات ذہن نشین کر لے۔ اب میں یہ بتا رہا تھا اسی لیے اللہ کے حبیب نے اپنی محبت کو عمل نہیں کہا، اگر محبت کو عمل کہہ دیتے تو سارے منافقین محبت مصطفیٰ کا پیکر کہلاتے، تو عمل نہیں کہا، رسول اللہ نے اپنی محبت کو ایمان کا نام دیا کہ کوئی مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو ہر شے سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہی بات تو اللہ نے قرآن میں کہی
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جان سے زیادہ ان کے قریب ہیں، جان سے بھی زیادہ ان کے عزیز ہیں، جان سے بھی زیادہ ان کے کیا ہیں؟ پیارے ہیں۔ اب دوسری حدیث پاک، یہ جو حدیث سنائی بخاری شریف سے تھی کہ رسول پاک کی محبت ایمان ہے۔ اب جو جتنا زیادہ محبت کریں گا اس کا ایمان اتنا کامل ہوگا، جو جتنی کم محبت کرے گا اس کا ایمان اتنا کیا ہے؟ نقص والا ہوگا، اتنا کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ہی ایسی چیز جو ایمان کو طاقتور بناتی ہے، محبت مصطفیٰ ہی ایسی چیز ہے جو ایمان کے اندر مضبوطی لاتی ہے۔ تو پہلا فائدہ محبت مصطفیٰ کا یہ ہے کہ بندے کا ایمان قوت والا بنتا ہے رسول اللہ کی محبت سے۔ حدیث بخاری شریف کتاب الایمان باب حب الرسول والایمان جلد 1 صفحہ 14 حدیث نمبر 14 ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے ان سے دریافت فرمایا۔ یہ حدیث کس سے روایت ہے؟ عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بتاؤ تو مجھ سے تم کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، میری دھن دولت سے بڑھ کے چاہتا ہوں آپ کو، میری جان کو چھوڑ کے ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں، اے عمر ابھی تم ایمان میں کامل نہیں ہوئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کس سے فرما رہے سرکار؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے۔ اور کیا پوچھ کر فرما رہے؟ یہ پوچھے، دریافت فرمائے، اے عمر کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، تیری محبت کا لیول کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں میرے بیوی بچے، میری دھن دولت، میرے ماں باپ سے بڑھ کے، بلکہ میری جان کو چھوڑ کے ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں میری جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت کرنے والا نہ بن جائے۔ یہ جو دوسری حدیث سنائی، یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف کتاب الایمانی والنذور جلد 6 صفحہ نمبر 2445 حدیث نمبر 6257 ہے۔ ان دو احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوئی، حضور کی محبت ایمان ہے۔ حضور کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جتنا زیادہ ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا کم ہوگی اتنا ایمان کمزور ہوگا۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری تیسری حدیث پاک، ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا، یہ حدیث روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، وہ عرض کیے، یا رسول اللہ متی الساعہ، یا اے اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ یہ پوچھے انہوں نے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، قال النبی ما اعددت لها، اے قیامت کا پوچھنے والے تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے؟ کتنے اعمال تیرے پاس، کتنے نیک اعمال کا ذخیرہ کیا ہے؟ حضور نے عمل کا پوچھا۔ انہوں نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو سرکار نے کیا پوچھا؟ قیامت کے لیے تیاری کیا کیا؟ اب انہوں عرض کر رہے، کیا عرض کر رہے؟ یہ توجہ سے سنیے۔ فکان الرجل استکانا ثم قال یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقۃ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تیاری، اگر آپ عمل کا پوچھ رہے ہیں نا تو یا رسول اللہ میرے پاس نہ بہت زیادہ روزے ہیں، نہ بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ بہت زیادہ صدقہ خیرات ہے۔ یہ وضاحت کرے انہوں نے، عمل میں نہ میرے پاس صدقہ خیرات کی زیادتی ہے، نہ نمازوں کی کثرت ہے، نہ ہی یا رسول اللہ روزوں کی کثرت ہے۔ میں روزوں میں کمزور ہوں، نمازوں میں بھی کمزور ہوں، صدقہ خیرات میں بھی کمزور ہوں۔
عمل کے لحاظ سے میری یہ پوزیشن ہے اے اللہ کے حبیب. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں عرض کرے مگر ایک بات ہے اللہ کے رسول, وَلَٰكِنِّي احب اللہ ورسولہ, لیکن اے اللہ کے رسول میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو محبت کی بات چھیڑتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اب تک میں عمل کا پوچھ رہا تھا تو عمل کی بتا رہا تھا, اب محبت کی بات جب چھیڑ دی تو محبت کی فضیلت سن بولے سرکار. یہ کہہ کے آقا نے فرمایا قالا انتا مع من احببتا, آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تجھے محبت ہے. کیا بتا, اب مجھے یہ بتاؤ, انہوں تو پہلے ہی کلیئر کر دیے یہ بات کہ میرے پاس نمازیں زیادہ نہیں ہیں, روزے بھی زیادہ نہیں ہیں, صدقہ خیرات بھی زیادہ نہیں ہے. پھر رسول پاک یہ بتانا چاہیے نا کہ تیرے پاس عمل کم ہے لہٰذا محبت کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گی, یہ بولنا چاہیے. مگر حضور پاک نے کیا فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا مع من احببتا, تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے تجھے محبت ہے. کیا فرمانا چاہ رہے آقا علیہ السلام, ٹینشن نہ کھولے, جب محبت کرنے والا ہے تو میری محبت تجھے مجھ تک حشر میں پہنچا دے گی. اللہ میرے ساتھ تجھے اٹھائے گا, میرے ساتھ تجھے رکھے گا, میرے ساتھ حشر گا, میرے ساتھ ہی جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. وہاں عمل کی بات اڑا دی رسول پاک نے, بات محبت کی اور محبت کی فضیلت کو اجاگر فرمایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محبت مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے, ان احادیث شریفہ سے سمجھو. 2 حدیثیں سنائی میں نے بخاری سے, اب یہ جو حدیث سنائی یہ بھی بخاری کی ہے. بخاری شریف کتاب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2615 حدیث نمبر 6743 ہے. اب ان احادیث شریفہ کی روشنی میں بات معلوم ہوئی, حضور سے محبت کریں تو حشر میں کتنا فائدہ ملے گا, حضور سے محبت کریں تو ایمان کو کتنی قوت حاصل ہوگی. اب تیسری حدیث سنیں, یہ حدیث روایت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے. اب یہ حدیث میں سنو کیا ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا عبداللہ, اور لوگ اس کو حمار کہا کرتے تھے. کیوں, وہ جو ہے نا کیا معلوم ہے ذرا بے وقوفی کے کام زیادہ کرتے تھے تو ان کو لوگ حمار بولتے تھے. یا پھر یوں سمجھ لیجیے آپ, وہ زمانے میں سواریاں چلتی تھی, کوئی بیل بنڈی کی بھی سواری چلتی تھی, گھوڑ سواری کیا کرتے تھے, خچر کی سواری, گدھے کی سواری, اونٹ کی سواری کیا کرتے تھے. تو شاید ان کے پاس گدھا تھا جس پہ وہ سوار ہو کے سفر کیا کرتے تھے, اس وجہ سے ان کو حمار کہا جاتا تھا. حمار کے معنی کیا ہے, گدھا. تو حمار کیوں کہا جاتا تھا, گدھے کی سواری کرنے والے بول کے, وہ حساب سے شاید اس وجہ سے کہا جاتا تھا. بہرحال جو بھی ہو, لوگوں نے لقب دیا تھا حمار, ان کا اصل نام تھا عبداللہ. اب سنیے حدیث پاک کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا صحابی تھا جو حضور کو ہنسایا کرتا تھا. کیا بول کے ہنسایا کرتا تھا بھائی, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا تو اس کی وجہ اور ریزن کیا تھا. محدثین شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ وہ کیا کرتے تھے, کونے میں آ کے بیٹھ جاتے تھے, کوسا بھی کونا پکڑ کے سرکار کی مجلس میں, بس خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری مجلس برخاست کر کے سرکار جب تک اکیلے نہیں ہو جاتے تب تک کونے میں بیٹھ کے خالی سرکار کو دیکھتے رہتا تھا, مسکراتے ہوئے بیٹھتا تھا. اب وہ دیکھتا تھا کہ رسول پاک سے ہر کوئی آ رہا, اپنا ٹینشن سنا رہا, کوئی بول رہا فلاں دعا چاہیے, کوئی بول رہا حضور میرے لیے دعا کر دیجئے, کوئی بول رہا فلاں جو ہے نا کیا ہے جہاد میں جانا ہے تو اس کے لیے فلاں چیز کی ضرورت ہے, یا رسول اللہ فلاں چیز کے لیے مشورہ کرنا ہے. اس طریقے سے حضور ہر مسئلے کا حل کرتے چلے جا رہے. آخر میں جب رسول پاک کے پاس سے سارے صحابہ چلے جاتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اب ظاہر سی بات ہے بشری تقاضا ہے, تھکان وغیرہ ہو جاتی تھی, افسردہ صورت مبارکہ ہو جاتی تھی, تو اس لیے رسول پاک تھکی ہوئی حالت میں نظر آتے تو وہ صحابی اپنا کچھ ٹینشن نہیں سناتے تھے جا کے سرکار کو. سمجھ رہے آپ, انہوں بیٹھتے کئی کو تھے معلوم, یہ عبداللہ رضی اللہ عنہ اس لیے بیٹھتے تھے تاکہ لاسٹ تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں, اور حضور جب مجلس برخاست کریں اور تھکی ماندی حالت میں اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو میں جا کے سرکار کو کوئی جوک سنا کے ہنسا دوں.
تو جب سرکار کے سامنے کوئی لطیفہ سنا دیتے تھے یا کچھ ایسی حرکت کر دیتے تھے، جوکر جیسی کچھ تو بھی ایک حرکت کر دیتے تھے جس سے رسول پاک ہنس دیتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کھلکھلاہٹ دیکھ کے وہ یہ سمجھ لیتے تھے چلو سرکار کا بوجھ اتار دیا میں، بول کے یہ تھا ان کا ہنسانے کا رسول پاک کو انداز۔ اور بعض موقعوں پہ کیا کرتے تھے، انہوں تھے غریب تب کرتے کیا تھے، سفر پہ کہاں بھی گئے سمجھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند معلوم تھی ان کو کہ حضور پنیر اور شہد پسند فرماتے ہیں، تو آتے آتے کیا کرتے تھے، شہد اور پنیر لے کر آتے تھے حضور کے لیے تحفتاً۔ اب لاتے تھے خرچہ کر لے کے، کیونکہ ان کے خود کے پاس تو پیسے رہتے نہیں تھے، خرچہ کر لے کے لانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، یا رسول اللہ میں فلاں سفر پہ گیا تھا، آپ کے لیے لایا گفٹ بول کے، تحفتاً آپ کو پیش کر دیتے تھے۔ اس کے بعد جب قرضدار آ کے ان کو تنگ کرتے تھے تو پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ رسول پاک جیسا سخی کائنات میں نہیں ہے، وہ پھر حضور کے پاس لے کے آتے تھے، یا رسول اللہ یہ قرضدار تنگ کر رہے، سرکار فرماتے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ وہ میں پنیر شہد لایا تھا آپ کے لیے، تو یا رسول اللہ وہ جو ہے نا کیا ان کے پاس سے قرضہ لے کے لایا تھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایسے حرکتوں پہ مسکرا دیتے تھے، اور پھر سرکار کیا کرتے تھے، وہ قرضہ بھی خود حضور پھیر دیتے تھے، تو حضور کو گفٹ بھی لا کے دیتے تھے، حضور سے پھر پیسے دلواتے تھے قرضداروں کو۔ اس طریقے سے وہ صحابی کا یہ معمول تھا، تو وہ صرف سرکار کو خوش دیکھنا چاہتے تھے ہر وقت، یہ کیفیت تھی ان کی۔ اب دیکھو عمل کیا تھا، عمل وہ صحابی کا یہ تھا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، اور شراب پیتے ہوئے کئی بار پکڑے گئے۔ جب بھی پکڑے جاتے، لائے جاتے سرکار کی بارگاہ میں، حضور نشے کی حالت میں ہے، دیکھیے آپ شراب پی آئیے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے اس کو ہنٹر مارے جائے۔ تو شراب کی سزا کیا ہے، شراب پینے والے کی 100 ہنٹر مارے جاتے، کرتا بنیان سب نکال دے گے پوری خوبت کے ساتھ، تو ان کو بجایا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر پکڑے گئے، پھر لائے گئے، پھر بجایا گیا، پھر پکڑے گئے، پھر لائے گئے، پھر بجایا گیا، اس طرح سلسلہ چلا۔ اب وہ کئی مرتبہ ہو گیا، اب ایک مرتبہ ایک روز پھر پکڑے گئے، حضور کی خدمت میں لائے گئے، حضور نے حد جاری کر دی، اب ان کو بجایا جا رہا، اب مارا جا رہا ہنٹر کے ذریعے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی شخص نے کہا، وہ گھیرے ہوئے صحابہ اکرام میں سے، کیا کہا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، بار بار مار کھاتا ہے، شرم نہیں آتی، لعنت بھیجی انہوں نے۔ حضور جلال میں آ گئے، سرکار نے فرمایا اس کے اوپر لعنت مت بھیج، اس پر لعنت بھیجنے کا مطلب بد دعا کرنا ہے نا، یہ بد دعا مت کر، لعنت مت بھیج۔ وہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ کیوں نہ بھیجوں لعنت، شرم نہیں آ رہی اس کو، شراب پی رہا، پکڑے جا رہا، مارا کھا رہا اتنے مرتبہ لوگوں میں، پھر بھی جو ہے نا کیا ہے سدھر رہا نہیں، اس لیے میں نے لعنت بھیجی۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اس پر لعنت اس لیے مت بھیج کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، عمل تو یہ ہے کہ شراب پی رہا ہے، عمل تو یہ ہے کہ شراب پی رہا ہے وہ شخص، مگر رسول پاک فرما رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کاہے کی، وہ دل میں جو کیفیت تھی ان کے، وہ تھی محبت مصطفیٰ، وہ جو چاہتے تھے نا ہر وقت رسول پاک کو خوش دیکھنا، یہ کیفیت تھی محبت مصطفیٰ۔ بظاہر عمل تھا شراب پینے والا، لوگ اس کی وجہ سے حمار کہتے تھے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں شراب پیتا ہو تو پیتا ہو، مگر اس کے دل کی کیفیت مجھے خوش دیکھنے کی ہے، ارے وہ میری بارگاہ میں اسی محبوب ہے، مقبول ہے۔ یہ حدیث پاک جو سنائی یہ بھی بخاری کی ہے، کیا ابھی بخاری سے باہر نہیں نکلے ہم؟ بخاری شریف کتاب الحدود جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 2459، حدیث نمبر 6398 ہے۔ اس حدیث پاک سے پتا چلا آج جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف عمل کرو عمل کرو، نماز نہیں پڑھا بولے کئی کی محبت تیری بولے، روزہ نہیں رکھا بولے کئی کی محبت تیری بولے، قرآن نہیں پڑھا کئی کی محبت تیری بولے۔ تو اللہ کے حبیب اس کا بھی جواب دے چکے کہ محبت کرنے والا عمل میں کمزور ضرور ہو سکتا ہے، اگر انہیں عمل میں کمزور ہے، یوں بولو اس کی محبت کمزور ہے اس لیے عمل میں کمزور ہے نہیں، مگر محبت تو ہے نا دل میں، وہ محبت بھی قبول ہے اگرچہ کہ ناقص ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ تھوڑی
ہو، اللہ کے حبیب نے اس محبت کو قبول فرمایا ہے۔ اب آگے چلیں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشد امتی لی حبا ناسوی یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ۔ دیکھو اب اپن لوگوں کے بارے میں بول رہے سرکار، ہم لوگوں کے بارے میں فرما رہے آقا علیہ السلام کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ مجھ سے میری امت میں جو ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں، جو سب سے بڑھ کے محبت کرنے والے ہیں مجھ سے، وہ لوگ میرے بعد آنے والے ہیں۔ بولے سرکار کیا فرمائے سرکار؟ وہ لوگ کیا صحابہ سرکار سے ٹوٹ کے محبت نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، مگر رسول پاک ایسا کیوں فرما رہے میرے بعد والے ٹوٹ ٹوٹ کے مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے؟ یہ اس لیے فرما رہے کیونکہ صحابہ اکرام جو رسول پاک سے محبت کرے تھے نا، سرکار کو دیکھ کے کرے تھے نا، سرکار سے مل کے کرے تھے، آقا کا حسن و جمال ان کے سامنے تھا، حضور کے معجزات تک رہے تھے، رسول پاک کی گفتگو سن رہے تھے، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے، حضور کے ساتھ جہاد کر رہے تھے۔ رسول پاک نے اس لیے فرمایا کہ صحابیوں تم سب تو مجھے دیکھے ہو، مجھ سے سنے ہو، میرے معجزات کو تکے ہو، میرے ساتھ جہاد میں نمازوں میں رہے ہو، میرے ساتھ ایک طویل عمر کا عرصہ گزارے ہو، تم محبت کر رہے ہو، یہ تمہاری محبت مجھے دیکھ کر، مجھ سے مل کر، میرے معجزات کو دیکھ کر ہے، مگر سنو میرے بعد آنے والے لوگ تم سے زیادہ حیرت انگیز محبت کرنے والے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ محبت کیسی ہوگی؟ ارے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہوگا، میرا حسن و جمال تکا نہیں ہوگا، میرے ساتھ جہاد نہیں کیا ہوگا، میرے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، میرے چاند کو ٹکڑے کرنے کو دیکھا نہیں ہوگا، میرے مکھڑے کو تکا نہیں ہوگا، مگر مجھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے، ایسی محبت کرنے والے ہوں گے ان میں کہ ہر ایک کی تمنا ہوگی ارے سب کچھ کوئی مجھ سے لے لے کر اگر رسول پاک کا دیدار کرا لے تو قربان کر کے حضور کا دیدار کر لو۔ کیا آئیں گے بعد میں، مگر ان کی محبت کا لیول کیا ہوگا؟ یہ محبت ہوگی ان کی کہ اگر کہیں پر کوئی گستاخی کر دے گا جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اس کا قتل کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ معاملہ ہوگا ان کی محبتوں کا۔ تو آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام میں ہماری محبت کی تعریف کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیے آپ، فیضان محبت مصطفیٰ جو ہے وہ کیسا فیضان ہے، کیسے خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جن کے قلوب کو رسول پاک کی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ رسول پاک ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ ایسے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرنے والے۔ یہ جو حدیث سنائی کہ حضور کے بعد آنے والے حضور سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کریں گے، مسلم شریف جلد 4 صفحہ نمبر 2178 ہے، حدیث نمبر 2832 ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی ہے وہ کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر ان کے جیسے اس کے عمل نہیں ہے۔ کیا بولے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ؟ یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ کچھ اللہ کے محبوب بندوں سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے مگر عمل میں ان کے جیسا نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ ان سے محبت کرتا ہے، عمل تو ویسا نہیں ہے مگر محبت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قالا فإنی احب اللہ ورسولہ، اچھا قالا حضور نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، مع من احببتا، تو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ رہے گا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر دوبارہ فرمایا یا ابا ذر مع من احببتا، اے ابو ذر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ یہاں انہوں نے کلیئر کر دیا عمل ان کے جیسا نہیں ہے مگر محبت ہے، اور حضور فرما رہے عمل کو بازو میں رکھ، محبت اگر سچی ہے تو اسی کے ساتھ رہے گا جس سے
محبت کرتا ہے۔ اب یہ جو حدیث سنائی ابو داؤد کی ہے، کتاب الادب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 333 ہے، حدیث نمبر 5126 ہے۔ اب سنیے کچھ صحابہ اکرام کے احوال بتاتا ہوں۔ محبت کیا ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ محبت کیا ہے؟ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جس دل میں جس شخص کی محبت ہوتی ہے انہیں ہر وقت اس کے ہی بارے میں سوچتے رہتا، اس کے جیسا کیریکٹر اپنانے کی کوشش کرتا اور اسی کے بارے میں اسی کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے کی فکر کرتا۔ یہ محبت کے علامات ہے۔ تو ہوا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، مطلب کچھ دنوں کی سرکار پر فاقہ کشی کا جو ہے نا وقت گزرا، 2-4 دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے تھے، کھائے نہیں تھے، کچھ پیے نہیں تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کیا ہوا؟ حضرت علی کو اس بات کا علم ہوا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے؟ جیسے یہ سنے، ان کے پاس بھی جیب میں پیسے وغیرہ کچھ نہیں تھے کہ سرکار کی بارگاہ میں کچھ لا کر کھانے کے لیے پیش کر دوں، مگر جذبہ یہ پیدا ہو گیا محبت سے کہ اللہ کے رسول بھوکے اور میں اتنا سکون میں کیسے رہ سکتا ہوں۔ اب انہوں کیا کرے؟ سرکار کو کچھ پیش کرنے کے لیے، حضور کو کچھ کھلانے کے لیے حضور کی فکر میں نکل گئے۔ کہیں پہ کچھ مزدوری کر لیتا ہوں، کہیں پہ کچھ کام کر لیتا ہوں، اس سے کچھ پیسے آئے تو سرکار کو کچھ کھلا دیتا ہوں، یہ فکر میں نکلے۔ تو ایک یہودی شخص ملا، اس کا کھجوروں کا باغ تھا، تو حضرت علی فرمائے تیرے باغ میں کچھ کام ہے تو بول، اور اس کے بدلے مجھے مزدوری چاہیے، سخت ضرورت ہے۔ وہ بولا میرے باغ میں کنواں بھی ہے، باغ میں کھجوروں کے درخت بھی ہے، اے علی اگر وہ کنویں سے مجھے 1 ڈول پانی سین کے دو گے تو میں تم کو 1 کھجور اس کی مزدوری میں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، 17 ڈول پانی کھینچا انہوں نے اور 17 کھجوریں لے کر رسول پاک کی خدمت میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ یہ جو ہے نا کیا ہے نوش فرمائے۔ حضور نے فرمایا علی تجھے یہ کام کرنے پر کیا اللہ اس کے رسول کی محبت نے ابھارا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت مجھے یہ کرنے پر مجبور کر دی، بولے اس لیے میں مزدوری کر کے یہ لے آیا ہوں یا رسول اللہ تاکہ آپ کا فاقہ دور ہو جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا علی مجھ سے محبت معمولی چیز نہیں ہے، فرمایا سرکار نے اے علی سنو، اگر تم مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو اپنی کمر باندھ لو مضبوطی سے اور تیار ہو جاؤ، جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف تکلیفیں، پریشانیاں، دکھ، درد، غریبی، فاقہ کشی سیلاب کی طرح آئے گی بولے سرکار، اب اس پہ صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ بولے سرکار، مجھ سے محبت کرنا معمولی چیز نہیں ہے فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا؟ اگر کسی شخص کو دکھ درد آ رہے ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، اللہ اس کے رسول کے یہاں اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے، اس کے لیے مصائب میں گرفتار کیا جاتا ہے، پریشانیوں میں گرفتار کیا جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہر وہ چیز اسے موقع پر اسی وقت نہیں دے دی جاتی، اسے تڑپایا جاتا ہے، ترسایا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ جو حدیث میں نے سنائی مولا علی شیر خدا کا سرکار کی محبت میں مزدوری کر کے 17 کھجوریں پیش کر دینا، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 818 حدیث نمبر 244 ہے۔ حضرت قاسم بن محمد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ایک رسول پاک کے صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو انہوں نے دعا کی اے اللہ مجھے نابینا بنا دے۔ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ اے اللہ مجھے نابینا بنا دے، اندھا بنا دے، دعا کر دیے۔ اب ان کی بینائی دھیرے دھیرے سلب ہو رہی ہے تو کچھ صحابہ اکرام ان سے ملنے آئے، اظہار افسوس کیا میرے بھائی کاش تم جو ہے نا کیا ہے تمہارے آنکھوں کی بینائی سلامت رہتی، یہ چلے جا رہی، کتنے افسوس کی بات ہے، بلکہ صحابہ اکرام ہمدردی جتانے آئے تو وہ فرماتے ہیں، وہ صحابی رسول، اب جملہ سنیے صحابی رسول کا، انہوں نے کہا
کہ مجھے میرے آنکھوں کی بینائی جانے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کیوں؟ تو بولے جس ہستی کو دیکھنے یہ آنکھیں ترستی تھی نا، میں یہ آنکھوں سے اس کے لیے محبت کرتا تھا۔ بولے میں آنکھیں رکھنا اس لیے چاہتا تھا کہ حضور کا دیدار کر سکوں۔ اب رسول پاک وصال فرما گئے تو حضور سے عزیز کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں رکھ کے کیا کروں؟ بولے انہوں اگر کوئی مجھے تحفتاً ہرنی کے آنکھیں پیش کر دے اور کہے کہ تمہاری آنکھیں نکال کے ہرنی کی آنکھیں لگا دیں گے، دیکھنے کے قابل بن جاؤ گے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہرنی کی آنکھیں لگانے پر بھی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ جو حدیث سنائی امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بیان کی، جلد 1 صفحہ 188، حدیث نمبر 533 ہے۔ سنیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کیسے رسول پاک کے صحابہ عشاق تھے۔ یہاں عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہ دلی کیفیت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد اللہ کے حضور دعا کی۔ کیسے دعا کی؟ یا رب العالمین، اے میرے اللہ، تو مجھے تیری راہ میں شہادت کی موت نصیب کر۔ اور ساتھ میں کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے موت دے تو شہر مصطفیٰ میں موت دے، بول کے بولے کیا دعا کرے؟ مجھے مدینے میں موت نصیب فرما۔ تو رسول پاک کے شہر مدینہ سے اس قدر محبت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ وہ مدینہ منورہ سے باہر ہی نہیں جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے باہر موت نہ آ جائے، مدینے میں ہی میری موت آنا، مدینے میں ہی میں دفن ہونا، یہ خواہش میں مدینہ چھوڑ کے کبھی نہ کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو دعا مانگی، یہ حدیث امام بخاری نے کوٹ کی۔ کس کتاب میں؟ بخاری شریف میں، کتاب فضائل مدینہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668، حدیث نمبر 1791 ہے۔ ابو سفیان، یہ جو ہے نا کیا اس وقت کافر تھے، ابو سفیان بن حرب، اس شخص نے کہا کس کو گھیر کر؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر۔ ان کو اکیلا پایا تو کافروں نے ان کو گھیر لیا۔ اب کافروں کے بیچ میں وہ آ گئے، تب کافروں نے ان کو آفر کیا، اے زید اگر تم چاہو نا ہم تم کو چھوڑ دیں گے، خالی اتنا جملہ اپنی زبان سے بول دو، اتنی بات کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ اس وقت تمہاری جگہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے اور رسول پاک کو شہید کر دیتے تو تم اس بات پر راضی ہو جاتے، خالی اتنا اقرار کر لو اپنی زبان سے، تو ہم کیا کریں گے؟ تمہارے کو چھوڑ دیں گے، تم اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے پاس جا کے خوشی سے زندگی بسر کر لینا، تمہارے کو قتل نہیں کریں گے، شہید نہیں کریں گے، ایک زخم بھی نہیں دیں گے، خالی اتنا ہی بول دو زبان سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پہ ہم قتل کر دیں تو تمہیں یہ پسند ہے اور محبوب ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرمائے کیا بکواس بکتے ہو، اللہ کی عزت کی قسم میں تو یہ بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اب اس وقت رسول پاک جہاں کہیں بھی ہو اور حضور کے پیر مبارک میں کانٹا چبھ جائے اور میں بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں رہوں، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بولے انہوں تم تو کہہ رہے ہو رسول پاک کو شہید کر دینے کی بات کہ میں یہ پسند کروں، مجھے مرنا گوارا ہے مگر یہ کہنا گوارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ظالموں نے ان کو شہید کر دیا اور ابو سفیان بن حرب ان کو شہید کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا اپنی زبان سے، کیا کہہ رہا تھا کہ میں نے دنیا بھر کے ایک سے ایک محبت کرنے والے لوگوں کو دیکھا مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کے صحابہ محبت کرتے ہیں ایسا محبت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا، ایسا کسی سے کسی کو محبت کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ کافر بول اٹھے صحابہ کی محبت دیکھ کر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ حدیث پاک بیہقی میں ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس کو بیان کیا، جلد 3 صفحہ 362 پر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا ٹائم آ گیا، ان کے انتقال کا ٹائم آیا تو کیا ہوا، ان کے جو بیوی بچے ہیں وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور وہ سب رونے لگے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، تو ان کی زوجہ نے عرض کیا اے بلال ہم رو رہے ہیں اور تم ہنس رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا رونا کسی اور وجہ سے، میرا ہنسنا کسی اور وجہ سے، تم رو رہی ہو اس بات پر کہ تمہارا شوہر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اب اس کا چہرہ دیکھنا تمہیں نصیب نہیں ہوگا، انتقال کے بعد تم ملاقات نہیں کر سکو گی، تم اس بات پر میری جدائی میں رو رہی ہو، اور میرے بچے ان سے ان کا باپ جا رہا ہے رخصت ہو کر اس بات رہے ہیں، مگر میں کب کا رسول پاک سے بچھڑا آج حضور سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور فرمایا کہ میں اس بات پر عید منا رہا ہوں، اس بات پر مسکرا رہا ہوں، میں کب کا بچھڑا آج میرے مصطفیٰ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، قبر میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، قبر میں آقا کی دید ہوگی میں سج کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں، میرے عزیزو یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہوں۔ تو اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کو امام ذہبی نے سیر اعلام من نبلا میں نقل فرمایا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 359 پر۔ امام حاکم رضی اللہ تعالیٰ، امام حاکم انہوں نے اپنی کتاب حدیث کی مستدرک حاکم میں جلد 3 صفحہ 70 حدیث نمبر 4424 پر یہ حدیث پاک نقل فرمائی جو اب سنانے لگا ہوں۔ کیا ہے حدیث؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافروں نے کعبۃ اللہ کے صحن میں حضور نے خطاب فرمایا، تو اس بات پر جلال میں آ کے حضور کو اتنا مارا کافرین مکہ نے، مشرکین مکہ نے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور حضور پر غشی طاری ہو گئی، حضور بے ہوش ہو جا رہے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جلال میں اور فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ برباد کرے، بولے کیا تمہیں یہ معزز شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بری لگی جس پہ تم ان کو قتل کر دینا چاہتے ہو، شہید کر دینا چاہتے ہو؟ یہ بات بری لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ بات جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی، پورے کافرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ایک نے کہا یہ کون آ گیا بھائی؟ تو کافرین مکہ نے کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، اور یہ ان کی محبت میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مجنون ہو گیا ہے، بولے کیا بولے؟ دیوانہ ہو گیا ہے بولے ان کی محبت میں۔ یہ کافرین نے کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کر دیا۔ عتبہ نامی کافر آیا وہاں پہ اور اپنی لکڑی کی چپل نکال کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر انور پر اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ قریب تھا کہ کوما میں چلے آتے، مگر کیسے آتے؟ عشق مصطفیٰ کا پیکر تھے، رسول پاک کی نگاہ کرم ہر وقت انہیں حاصل تھی، تو وہ اتنا مارے گئے کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش ہی نہ رہا۔ تو کچھ ان کے ساتھیوں نے جو کافروں میں سے تھے وہ اٹھا کر لے گئے والدہ کے پاس۔ والدہ فکر مند ہو گئی کہ میرے بچے کو کس نے مارا اور یہ کیا معاملہ ہو گیا، سب سنائے حال۔ اس کے بعد میں وہ اب بیٹھ گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ پورا دن گزر گیا، ہوش ہی نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، ہوش نہیں آیا، رات بھی چلی گئی، ہوش نہیں آیا، تیسرا دن بھی گزر گیا، تیسری رات بھی گزر گئی، 3 دن سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے نہ ہوش آیا ہے۔ اگر جو ہے نا کیا معلوم، طبیب نے کہا کہ ایسی ان کی حالت رہی تو پھر مشکل ہوگا ان کا جو ہے نا صحت یاب ہونا۔ اتنے میں چوتھے دن ان کو ہوش آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ اب ہوش آنے کے بعد بولیے کوئی بھی بندہ کس کو یاد کرتا؟ ماں باپ کو یاد کرتا، بیوی بچوں کو یاد کرتا نہیں، کوئی بھی کیا کرتا؟ پانی بول کے پوچھتا، بھوک لگ رہی کھانا دیو بول کے پوچھتا، دوائی دیو بول کے پوچھتا نہیں۔ 3 دن تک بے ہوش رہے، اب ہوش آیا، پہلی مرتبہ اپنی زبان سے کچھ بول رہے ہیں تو والدہ سے کہہ رہے ہیں رسول پاک کس حال میں ہے؟ کیا پوچھ رہے ہو؟ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے مارا تھا، حضور بے ہوش ہو رہے تھے، غشی طاری ہو رہی تھی سرکار پہ، تو حضور کس حالت میں؟
آقا علیہ السلام سلامت تو ہے نا یہ پوچھے. ان سے عرض کیا گیا رسول پاک سلامت ہے, حضور کو کچھ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آقا کے پاس لے چلو. کھانے کی بھی فکر نہیں ہے, پانی کی بھی فکر نہیں ہے, جا بھی نہیں سک رہے اٹھ کے. تو دونوں نے سہارا دیا, والدہ نے اور ایک صحابیہ نے سہارا دیا. اس طرح رسول پاک کے پاس لے گئے. اور جب سرکار کا دیدار کیے, حضور نے فرمایا ابو بکر کیسے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھ لیا نا, آپ سلامت ہیں تو پھر کمی کیا ہے؟ بولے انہوں کیا بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ سلامت ہیں, آپ کو دیکھ لیا, میں تو اچھا ہی ہوں. بولے یا رسول اللہ میری تو صحت ہی اچھی ہو گئی. بولے یہ عشق کی کیفیت کا نام محبت ہے, یہ جو قلبی کیفیت ہے, یہ جو رسول پاک کو راضی کرنے کی ہر وقت فکر ہے, حضور کیسے ہیں یہ جو فکر ہے, اس فکر کرنے کا نام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے قلوب اس فکر سے, اس کیفیت سے خالی ہو رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. لیلا کی محبت میں آج بہت سارے مجنوں پھر رہے نہیں, لیلاؤں کو بھی مجنوں سے محبت ہو رہی. تب کیا ہوتا دیکھو اس کو, یہ جو مجازی محبت ہو گئی, اس محبت میں انہیں اپنے مجنوں کو خوش کرنے یا لیلا کو خوش کرنے کے لیے اس کی پسند کے ڈریسز پہنتا. سمجھ رہے آپ؟ رات میں بھی اس کے بارے میں سوچتے رہتا, چیٹنگ اس سے کرتے رہتا, اس کو یاد کرتے رہتا, اس کی فکر رہتی. کھانے کی فکر نہیں ہے, پینے کی فکر نہیں ہے. ہوتا نہیں ہوتا جب محبت ہو جاتی کسی سے بھی ہو, مگر جب ہو جاتی تو اس کے یہ کیفیات پیدا ہوتے ہیں. آپ دعویٰ کر رہے ہیں میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں, کبھی سرکار کے دیدار کے لیے تڑپے, رسول پاک سے محبت کرتا ہوں دعویٰ کر رہے, کبھی رسول پاک کا ذکر کرنے کے لیے ترسے نہیں. لیلا کو یاد کرنے کیسا تڑپ رہے, کیسا مچل رہے, چیٹنگاں کرنے کیسا مچل رہے, ایک جھلک دیکھنے کے واسطے کتنا تڑپ جا رہے, اس سے ہزاروں گنا تڑپ. اور جو ہے نا کیا ہے معلوم ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کا احساس اپنے اندر پیدا کر لینا, اس کا نام عشق مصطفیٰ ہے. یہ جھوموں جھاموں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, جھنڈے ہلا دینے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, آپ جو نا ڈسکو ناطے پڑھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہونے والا ہے یہ کیفیات اپنے قلب کرنے سے. آپ اگر دور بھی رہیں تو رسول پاک قبر اطہر میں آپ کا تذکرہ چھیڑ دیں, یہ ہے محبت. کیا ہوا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ, مسلم شریف کی حدیث پاک ہے, صحابہ اکرام سے کبھی نہیں ملے حضرت اویس قرنی. وہ قرن میں, یمن میں قرن میں رہتے تھے, اور جو ہے نا کیا ان کی کیفیت یہ تھی, والدہ ان کی نابینا تھی, کوئی دیکھ رکھ کرنے والا نہیں تھا, اس لیے سرکار سے جا کر مل نہیں پائے. حضور صحابہ میں تذکرہ کر رہے, یمن میں قرن میں ہمارا ایک عاشق رہتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ملاقات ہی نہیں کرے, انہوں دور ہے رسول پاک سے, مگر سرکار صحابہ میں ان کا ذکر فرما رہے ہیں, ان کو یاد فرما رہے ہیں. حضور ان کا حلیہ بیان کر رہے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, یہ دونوں مل کر وہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے گئے. وہ ملنے تو نہیں آئے تھے, مگر سرکار نے اپنا جب مبارک ان کے لیے تحفتاً بھجوایا, اور حضور نے ان سے فرمایا کہ اے عمر, اے علی, جا کر اس سے کہنا یہ جبہ پہن لے اور میری امت کی مغفرت کی. اب آپ اندازہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ویس ایسا شخص ہے میری امت کا کہ اللہ پاک اس کی وجہ سے میری امت کے 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا, اور وہ جب آزاد ہو جائیں گے ان میں کا ایک 70,000 کو بخشا کے اپنے ساتھ جائے گا. یہ ہے اویس قرنی رضی اللہ عنہ. کیفیت کیا تھی ان کی, وہ ہر وقت رسول پاک پہ دن رات درود شریف پڑھتے رہتے تھے. رات میں نیند سے بیدار ہوئے, وضو بنا درود پڑھنے میں لگ گئے. دن میں جو نا کبھی بھی ذرا بھی خالی وقت ملا درود شریف پڑھنے میں لگے ہوئے رہتے تھے. ہوتا کیا تھا, یہ دیوانوں پاگلوں کے جیسی کیفیت میں رہتے تو لوگ انہیں دیوانہ پاگل کہہ کے پتھر مارتے تھے. اویس پاگل ہے, اویس پاگل ہے بول کے پتھرے مارتے تھے. تو بڑے بڑے پتھرے مارتے تھے, خون نکل آتا تھا. تو اویس قرنی نے بچوں سے کہا اے پیارے بچوں, تم جو ہے نا ایسے بڑے بڑے پتھر مت مارا کرو, چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو بولے, تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے, میرا بھی کام چلتا رہے. انہوں نے کہا اے اویس تم ڈر گئے بولے,
تو اویس ڈرا نہیں، بولے میں اپنے محبوب کی یاد بغیر وضو کے نہیں کرتا، بولے حضور پہ درود و سلام بغیر وضو کے نہیں بھیجتا، تم پتھر بڑے مارتے ہو میرا خون نکلتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تمہارے پتھر چھوٹے رکھا کرو، چھوٹے پتھروں سے مار دیا کرو تاکہ تمہارا بھی کام چلتا رہے میرا بھی کام چلتا رہے۔ یہ کیفیت کا نام محبت مصطفیٰ ہے عزیزو۔ اللہ کے حبیب کی ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں، تڑپ جانے والی حدیث پاک ہے یہ ایک صحابیہ کا واقعہ ہے۔ اب تک تو مرد حضرات کے سن رہے تھے نا، صحابہ اکرام کے بارے میں سن رہے تھے، مردوں کے بارے میں سن رہے تھے کہ وہ سرکار سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اب ایک صحابیہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، ہمارا سب کچھ وہ صحابیہ پہ قربان۔ وہ کیسی کیفیت والی تھی رسول پاک کی محبت میں۔ ایک غزوہ احد کے موقع پر مدینہ منورہ میں اور غزوہ احد کے میدان میں کافروں نے ایک افواہ اڑا دی کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیے، تو صحابہ اکرام کے دل بیٹھ گئے، جو بہادری سے لڑ رہے تھے ان کے ہاتھ تھم گئے، اور جو صحابیات مدینہ منورہ میں تھیں ان تک خبر پہنچ گئی، وہ چیخیں مارتی بھی دھاڑے مارتی بھی وہاں آ نکلی۔ تو ایک صحابیہ اپنے مکان سے نکلی اور غزوہ احد کی طرف آ گئی، وہ آئیں اور صحابہ اکرام میں سے جو ان کے سامنے آتا اس سے پوچھتی رسول پاک کیسے ہے، تو انہیں بتایا کہ یہ دیکھو تمہارے شوہر کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا 1000 شوہر میرے آقا پہ قربان، حضور کیسے ہے؟ بولے آگے بڑھے تو ان سے کہا گیا یہ دیکھو تمہارے والد کی لاش ہے، انہوں شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا 1000 باپ میرے سرکار پہ قربان، مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہے؟ پھر آگے بڑھی، ان سے کہا گیا کہ یہ تمہارے بیٹے کی لاش ہے، انہوں نے کہا 1000 بیٹے سرکار پہ قربان، مجھے بتاؤ سرکار کیسے ہے؟ پھر آگے بڑھے، بتایا گیا یہ تمہارے بھائی کی لاش ہے، انہوں نے کہا 1000 بھائی سرکار پہ قربان، بتاؤ سرکار کیسے ہے؟ ایک صحابی نے کہا وہ سیدھا دیکھو وہاں سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرمائے، یہ دوڑتی ہوئی گئیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ لباس کا کنارہ پکڑ کر کپڑے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف متوجہ کی، یا رسول اللہ۔ حضور پلٹے تو حضور کا چہرے انور دیکھا اور خوشی سے جھوم اٹھی۔ حضور نے فرمایا بڑا افسوس ہوا، تمہارے شوہر، تمہارے والد، تمہارا بیٹا اور تمہارا بھائی شہید ہو گئے اس غزوے میں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ لٹ جائے گوارا ہے، مگر آپ سلامت نہ رہے یہ گوارا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھ لینا، آپ کے چہرے انور کا دیدار کر لینا آقا، بس اب میرے سارے غم ہلکے ہو گئے، ساری زندگی بس اب آسانی سے گزر جائے گی۔ بولے آپ کا چہرے انور دیکھ لیا، میری ساری زندگی خوشیوں سے بھر گئی۔ یہ صحابیہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت کی کیفیت تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ جو حدیث سنائی طبرانی معجم الاوسط کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 280، حدیث نمبر 7499۔ تو رسول پاک کو خوش کرنے کی فکر میں رہنا یہ ہے محبت۔ تو یہی جو ہے نا کام کرنے کے لیے میلاد مصطفیٰ منائی جاتی ہے، یہی کام کرنے کے لیے کہ سرکار خوش ہو جائیں نعتیہ محفل سجائی جاتی ہے، رسول پاک خوش ہو جائیں اسی کے لیے سرکار کی شان میں جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، آقا خوش ہو جائیں اسی لیے درود کے دستر سجائے جاتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں۔ ارے ہم لاکھ بار کہیں کہ ہم رسول پاک کے عاشق ہیں، کچھ حاصل نہیں، مگر رسول پاک ایک دفعہ کر دیں، اے فرشتوں اس سے کیا پوچھتے ہو، یہ کون ہے؟ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، کیا اس سے کیا پوچھتے ہو، میں کون ہوں؟ مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ کیا رسول پاک اس طرح فرشتوں سے کہیں؟ یہ جو ہے نا کیا ہے، بولے ہر امتی کو اس قسم کی فکر کرنی چاہیے اور رسول پاک سے اس طرح محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اسی طرح محبت کرنا نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ سنتوں سے فارغ ہو